وہ بھی مریم نواز، پل ہوگا وہ بھی نواز شریف، اور اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہوگا تو وہ بھی، اور اگر ٹھیلا بھی لگا ہوگا تو وہ بھی کسی کی تصویر کے ساتھ۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ جس میں اجارہ داری کو قائم کر کے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے خلاف عوام میں شعور بھی پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے کون سے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی جو نرسری ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، یا تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس نرسری کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اب 10 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا ہے، اور کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایک ایکٹ لاتے ہیں، دوسرا لاتے ہیں، تیسرا لاتے ہیں، اور پھر اگر انہیں مجبوری میں کروانا بھی پڑے دباؤ کے نتیجے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات اپنے قبضے میں رکھیں اور ایک لولا لنگڑا قسم کا ایک سسٹم ہو اور بس اس سے کام چلایا جائے، اور عملاً بیوروکریسی کے ذریعے سے نظام چلایا جائے۔ یعنی یہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنروں کا یہ نظام پورے بلدیاتی نظام پر حاوی ہے۔ کیوں؟ جبکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو میئر براہ راست عوام کی ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، پولیس چیف ان کے ماتحت ہوتا ہے، تعلیم ان کے ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح سے صحت کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے تحت دیے جاتے ہیں، اسپورٹس ان کے تحت ہوتا ہے، اور پھر کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں قوم آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں تو ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر لی جاتی ہے، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور وہیں پر ہم اگلا بھی لائے عمل طے کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس تحریک میں ہم عوامی ریفرنڈم کریں گے، اس تحریک میں ہم دستخطی مہم پورے عوام کی لے کر چلیں گے، اس میں ہم سیمینارز کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں گے، وہ جو معاشرے کے بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے، نوجوانوں میں شعور پیدا کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ یہ تحریک آگے کی طرف بڑھے گی۔ اب عوامی ایشوز پر مزید استحصال پاکستان کی ان حکومتوں کو اور مافیاز کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا لائے عمل کا باقاعدہ ٹینجبل طریقہ کار ہے جس کو ہم نے طے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مجموعی تحریک بھی پورے پاکستان میں آگے بڑھے گی۔ ہماری یہ تحریک مافیاؤں کے خلاف ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، آئی پی پیز مافیا، اور آنے والے دنوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھائیں گے، اور عوام کی شرکت جتنی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دھرنوں کا اور اسمبلیوں کے گھیراؤ کا بھی ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ عوام کو حق دینا پڑے گا، ورنہ لوگ اسی طرح رلتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا، سیاست چلتی رہتی ہے، زندہ باد مردہ باد ہوتا رہتا ہے، لیکن عوام کے ان جینوئن ایشوز پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اجتماع عام میں ہم نے اپنی جو تیسری چیز قوم کے سامنے رکھی ہے وہ نوجوانوں سے ہمارا رابطہ، اور ان نوجوانوں کو با اختیار بنانا، اور یہ پاکستان کی پولیٹکس میں 78 سالہ پولیٹکس میں ایک انقلابی موڑ ہے کہ جب ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے، احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ پارٹی کے ذریعے سے یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں، جنریشن زی کو امپاور کر رہے ہیں، با اختیار بنا رہے ہیں۔ ہمارا بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام ہے، اور اس زی کنیکٹ پروگرام میں ہم آئی ٹی کی تعلیم بھی دیں گے، اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے، ان کی روزگار کے لیے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورشپ۔ چوتھی چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ اسپورٹس ہے، جس میں ہم نوجوان طلبہ و طالبات اور جنریشن زی سے تعلق رکھنے والے اس پوری یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کریں گے۔ اور پانچویں چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جنریشن زی، اس کو ہم معلق نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ کا نظام بھی بنائیں گے پورا، اور سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں گے، اپنی تاریخ سے بھی ان کو جوڑیں گے، اپنی ویلیوز اور اقدار سے بھی جوڑیں گے، جس کا بحران اس جنریشن زی میں محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان میں اسکل بھی ڈیولپ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ایک مؤثر طریقے سے پوری قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک ہمارا کمپریہنسو لائحہ عمل ہے، اور اس تحریک کا آغاز ہم باقاعدہ طور پر کر چکے ہیں، اور پھر بتا رہا ہوں کہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں تحریک چلے گی۔ ہم نے اپنے تمام صوبوں کو اور چیپٹرز کو یہ کہا ہے کہ اپنے لوکل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی میں مسلسل جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، منیم ظفر صاحب اور ان کی ٹیم
کراچی کے وہ منی پاکستان ہیں، اس کے جو بے شمار ایشوز ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے جو کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف عوام کو لے کر چلتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہے اس میں اپنے اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اندرون سندھ میں کاشف شیخ صاحب جو ہمارے امیر صوبہ ہیں، خاص طور پر وہ ان علاقوں میں کہ جہاں پر دھاڑیالوں کا، ڈاکوؤں کا راج ہے، اور پکے کے ڈاکوؤں سے کچے کے ڈاکو مل کر سندھ کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو وہاں پر وہ منظم طریقے سے تحریک کو چلا رہے ہیں اور سندھ کے عوام جماعت اسلامی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، خیبر پختونخوا الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک مضبوط پاکٹ رہا ہے، اور اب بھی وہاں کے جتنے امن کا مسئلہ ہو یا لوگوں کی سہولیات کا، اس پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور جس میں ہمارے جو تینوں تنظیمی چیپٹر ہیں، چاروں تنظیمی چیپٹر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم صاحب ان سب کی قیادت کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان جہاں بے شمار مسائل ہیں اور لوگوں کو روزگار کا، سہولتوں کا، بجلی کا، پانی کا، ہر طرح کا بحران انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں الحمدللہ بلوچستان میں عوام کی آواز بن رہے ہیں، اور حق دو بلوچستان کو تحریک اب ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی لوگوں کے مقامی مسائل اور مشکلات سے بھی غافل نہیں ہے، اور ان کی بھی قیادت کر رہی ہے۔ قومی سطح پر بھی ہمارا لائے عمل ہے، اور بین الاقوامی سطح پر تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جماعت اسلامی کی حیثیت الحمدللہ ہے کہ 42 ملکوں سے 150 سے زائد افراد تھے کہ جو وفود کی صورت میں یہاں پر آئے، اور پورا ایک عالمی منظرنامہ تھا، اور ہم نے نہ صرف اجتماع عام بلکہ اس کے اگلے دن جو کانفرنس کی ہے اس میں ایک نئے عالمی نظام کی بات کی ہے، اس لیے کہ موجودہ نظام یہ تو انسانیت کو فلاح نہیں پہنچا رہا، اور چند لوگوں کی اجارہ داری کا یہ سسٹم ہے، ایک نیا کالونیلزم ہے جو اس وقت نوآبادیاتی نظام ہے چند طاقتوں نے قائم کر رکھا ہے، لہٰذا صرف مسلمان اور اسلامی تحریکیں ہی نہیں، غیر مسلم ہیومن رائٹس ورکرز، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں انوائرمنٹلسٹ اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس نظام کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے ان کی میزبانی کی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اس پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کی جو تحریک، یہ صرف ہم لوکل سطح پر نہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک عالمی نظام قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک رابطہ آفس کا فیصلہ بھی ان موومنٹس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کوارڈینیٹ کرے گی، لیڈ کرے گی، اور اس طرح سے یہ گلوبل ویژن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بس وہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کئی برس سے جماعت اسلامی مسلسل وہاں پر لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہی ہے، اور بلدیاتی انتخاب میں لوگوں نے اسی وجہ سے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہیں چور، ڈاکو، لٹیرے ہی پسند ہیں، اور ایمانداری سے کام کرنے والے اور خدمت کرنے والے انہیں پسند نہیں ہیں، اور اگر عوام کے ووٹ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا راستہ روک دیتے ہیں، اور ڈاکوؤں کو اور چوروں کو اور نااہلوں کو اور کرپٹ مافیا کو اور سسٹم مافیا کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جس نے یہ گند کی ہے اس کو ہی سمیٹنی چاہیے۔ نہیں، چالان پر کسی کو نہ ہمیں سندھ میں اعتراض ہے نہ پنجاب میں اعتراض ہے، لیکن چالان کو چالان کی طرح ہونا چاہیے، اس کو سارے پیسے اسی سے کمانے کا حساب نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں اس آرڈیننس کو، اور ضیاء الدین انصاری صاحب موجود ہیں۔ ضیاء الدین انصاری صاحب اس بلدیاتی کالے قانون کے خلاف بھی عدالت میں جا رہے ہیں، اور اس چالان کی بھی تمام تر تفصیلات آپ دیکھ لیجئے، اور اگر اس میں واقعی لوگوں کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو انشاءاللہ ہم عوام کی ترجمانی کریں گے۔ پاکستان میں آپ نے ابھی تحریک شروع کی ہے برد النظام، اس میں آپ کو کیا کامیابی ابھی تک، اگر ہم پچھلی جماعت اسلام کی کچھ بدل دیتے ہیں تو آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے پنجاب میں یا پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے، اور کیا آپ یہ دونوں محاذ یا کچھ عرصے شروع کریں گے
بین الاقوامی اور پاکستان میں، اگر پاکستان جو انٹرنیشنل آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا آپ کیا پاکستان میں کو مرکز بنائیں گے، پاکستان میں اس کو آپ کس طرح سے مینج کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو گلوبل سطح پر سچویشن ہے وہ بھی تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا، کہ فلسطین میں 80,000 کے قریب لوگوں کا قتل ہو گیا، اور اس وقت کوئی انتظام پوری دنیا کے پاس ایسا نہیں تھا کہ ان 2 سال میں اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ اقوام متحدہ چند ہاتھوں میں اس وقت یرغمال ہوتی ہے، اور ویٹو سسٹم ہے جس پر امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی قرارداد، یعنی جو کورٹ ہے انٹرنیشنل وہ اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں نیتن یاہو کو، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ نیتن یاہو بہت زبردست کام کرتا ہے، اور اس نے مجھ سے اس فلاں طرح کا اسلحہ مانگا جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ میں نے اس کو فراہم کیا، اور اس نے اس کا بہت اچھا استعمال کیا۔ یعنی امریکہ کا صدر پوری دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اس نے جو قتل عام اور جینوسائیڈ اور نسل کشی کی ہے اس نے بہت اچھا کام کیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے خلاف یہ حکومتیں مزاحمت کریں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جیسے لوگ چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ امن کے بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ تو یہ جو غیر منصفانہ نظام ہے جس میں چند قوموں نے پوری دنیا کے 80% وسائل پر 20% آبادی کا قبضہ ہے، پوری دنیا میں خود ویسٹ میں جو جمہوریت ہے وہ یرغمال ہے دولت مندوں کے ہاتھوں، سرمایہ داروں کے ہاتھوں۔ چند لوگ، اب آپ نے دیکھا ٹرمپ کے انتخاب جب ہوئے، صدارتی انتخاب، تو ایلن مسک اور وہ جو جیف بزاز اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اور بلینز آف ڈالرز چند مہینوں میں کما لیے۔ تو اس میں عوام کہاں ہیں؟ بظاہر یہ نظام بڑا خوشنما نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی یرغمال ہے چند ہاتھوں میں۔ اور اسی طرح سے آپ وہ سارے آپ ممالک، یعنی آپ لیٹن امریکہ کو دیکھ لیجئے، برازیل سے ہمارے پاس وفود آئے تھے، آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے تھے جن پر ان یورپی اقوام نے اپنی کالونیاں جن کو بنایا تھا اور ان کو برسوں صدیوں اپنے غلام بنایا تھا، جب ان کو آزادی دینی پڑی تھی جنگ عظیم دوم کے بعد، اس کے بعد بھی سسٹم انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ یہی پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہوا۔ یہ جو ہم بدل دو نظام کی بات کرتے ہیں یہ عالمی تناظر میں بھی ہے اور قومی تناظر میں بھی ہے۔ تو یہ اجارہ داری تو اب بھی انہی طاقتوں کی ہے کہ جو انسانیت کو فلاح نہیں پہنچا سکیں، اس لیے اب ایک غم و غصہ ہے وہ پوری دنیا میں، خاص طور پر یہ جو فلسطین میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد تو پوری دنیا میں ان کے ہمدرد پیدا ہو گئے، اور اس قربانی کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے، آزادی کی ایک امنگ پیدا ہو گئی ہے، اور مسلم اور غیر مسلم سارے باضمیر انسان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور پوری دنیا کنیکٹڈ ہے، گلوبل ولیج ہے۔ آپ بین الاقوامی معاملات کو قومی معاملات سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ خود پاکستان میں دیکھیں، بدامنی کی جتنی تحریکیں چلتی ہیں اور جتنے اسپلنٹر گروپ چلتے ہیں، یہ پراکسیز ہوتی ہیں، اور یہ بین الاقوامی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیک وقت یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور پارٹی کا تو نہ یہ ویژن ہے، نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہی ہے جو گلوبل ویژن رکھتی ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا کامیابی ملی ہے، یہ کامیابی کم ہے کہ ایک پارٹی پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں کو جمع کرے اور ان کا ایک سلوگن ہو بدل دو نظام، اور اس پر مسلسل گفتگو ہو، مسلسل بات چیت ہو، اور یہ چیز ایشو بنتی چلی جا رہی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پہلی کامیابی ہے کہ شعور کی یہ سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے۔ پھر ہماری سرگرمیوں اور مسلسل عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ نوجوانوں سے جو ہمارا اشتراک ہوگا وہ نظام کی تبدیلی پر منتج ہوگا انشاءاللہ۔ جی۔ نہیں، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن پہلا سوال کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے 2024 میں، 70,000 مزید ووٹ فارم 47 میں ڈلوا کے وہ جیتے ہیں۔ تو وہ اتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، اور اپنی سیٹ انہوں نے 70,000 اضافی ووٹ اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کی ہیں۔ تو پہلی بات تو وہ اس کا جواب دیں کہ ان کو کون قومی اسمبلی میں لایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی پوری حکومت جو ہے اس وقت وہ فارم 47 کی حکومت ہے، 17 سیٹیں بھی نہیں جیتے تھے۔ اب مقابلے سے لوگوں کو باہر کر دو اور اس کے بعد کہو کہ ہم جیت گئے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، اور میاں صاحب کو یہ چاہیے کہ حقائق پر مبنی گفتگو کریں، یک طرفہ بات نہ کریں۔ وہ خود بھی بتائیں نا کہ وہ کہاں سے پروان چڑھے ہیں۔ اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی تو وہ آتے ہیں ہمیشہ۔ تو جب اتنا بڑا جھگڑا تھا تو پھر مکمکہ کیوں کیا اس دفعہ، اور کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے پورے نظام کے اوپر حملہ کیا؟ تو اس کا بھی تو وہ جواب دیں نا۔ ہم نہیں کہتے کہ صرف غلطی ان کی ہے،
ان ساری جماعتوں کی غلطی ہے جو جب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہوتی ہے, جرنیلوں کی تعریف ہوتی ہے, اور جب ان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہو جاتی ہے اور دوسری پارٹی زندہ باد کہنے لگتی ہے. لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو سیاست کرتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا ہے تو انہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے ووٹ کو کتنی عزت دی ہے. پنجاب میں نہیں تو یہ سبھی لوگ, مطلب میاں نواز شریف کو بھی جو لائے یا ان کو جو لائے اور ان کو جو لائے, ان کو کن کو کون کو, یہ سارے کے سارے وہیں سے آتے ہیں. اسی لیے جنرل پارٹیوں کو اٹھنے دینے نہیں دیا جاتا. اگر میئر کراچی جماعت اسلامی کا بن جاتا تو پورے ملک کی سیاست بدلنا شروع ہو جاتی نا, ایک ماڈل بننا شروع ہوتا. تو جنرل پارٹیوں سے پریشانی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج کو عوام کے ساتھ مل کر پورا کریں گے ہم انشاءاللہ. جی پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور حکومت اس کو ختم کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتی. یہ جیسے ہی ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے اس کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے, اور بالخصوص پنجاب میں کسی بھی سیاسی جماعت کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے, خواہ وہ طریقہ انصاف ہے یا طریقہ لبیک ہے. ایسے میں آپ نے پنجاب بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو کس طرح کا احتجاج ہوگا؟ لڑکیاں جلا کے جماعت اسلامی نکلے گی یا کمپرومائز احتجاج ہوگا؟ پرامن بیک والے بھی نکلے تھے تو انہیں پابندی لگا دی گئی ہے, انہیں بتا دیا گیا ہے نفاذ. ٹھیک ہے, 144 نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کون سا ہتھیار ہے, وہ انگریز کے زمانے کی چیزیں چلی آ رہی ہیں اور جب چاہتے ہیں اس ہتھیار کو استعمال کر کے آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی ایک پرامن جماعت ہے اور اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھ لیا کہ نہ گملہ ٹوٹا نہ کوئی پھول اکھڑا. مطلب دیکھ لیا نا آپ نے, جو پھول تھے وہ الحمدللہ اسی طرح سے کھلے ہوئے ہیں, اور جو جتنی چیزیں ہو سکتی تھی, اور اگر انتظامی حوالے سے جتنی چیزیں ہم نے اس میں تبدیلی کی تو اس کو بحال کر کے اب ہم واپس آئیں. میرے خیال ہے کل تک بھی کام جاری تھا, آج بھی کام جاری ہے وہاں پر. ایسا کوئی تاریخ میں کبھی آپ نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا ہوگا. تو جماعت اسلامی تو پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتی ہے. ہم یہ کام کریں گے, حکومت اپنا کام کرے, دیکھا جائے گا انشاءاللہ. مینار پاکستان پلانٹیشن کا ری پلانٹیشن کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. آپ شروع ہو گیا ہے. سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے. بس بلوچستان کا مسئلہ ہے.